الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار کفور. حضرات، یہ سورہ لقمان کی چند آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. گزشتہ مجلس میں جو آخری آیت جس پر بات ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کو قلم بنا لو، ان کے قلم بنا لو، اور 7 سمندر تو ہیں، اس کے ساتھ اور یمد بحر اور 7 سمندر کو ملا لو، 14 سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، انک بنا دیا جائے، اور ان قلموں سے ڈبو کر جو ہے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی باتوں کو لکھو. قرآن کہہ رہا ہے سمندر جو 14 ہیں وہ انک ختم ہو جائے گی، درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، رب العالمین کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ آیت گزشتہ مجلس میں اس پر بات چیت ہوئی. میں نے سوچا کہ تھوڑا اس آیت کو اور پریکٹیکل انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے. یہ تو آپ جانتے ہیں یہ مبالغہ نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے مبالغہ کہ بھئی ایک آدمی کی تعریف کے لیے بڑا چڑھا کر بات بتائی جاتی ہے، سننے والے کو بھی معلوم رہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسے کہا جا رہا، لیکن تعریف میں مبالغے کو قبول کر لیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ آدمی اتنا سخی ہے کہ بس اس سے آگے کوئی نہیں. حالانکہ ایسا نہیں، اس سے بھی آگے بہت سارے ہوئے ہوں گے، آگے بھی ہو سکتے، لیکن مبالغے کے لیے. اور مبالغے میں جھوٹ بھی ہوتا ہے. بعض مرتبہ آدمی جو ہے بہت ہی بڑا چڑھا کر بات کرتا ہے، جیسے کہ شاعر ہوتے ہیں اپنے اشعار میں کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو بڑا مبالغہ کرتے ہیں، اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ عقل سمجھ میں نہیں آتی ہے، عقل کو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک عربی شاعر گزرا ہے، اس نے جب لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہارے دوست کے کپڑے پھٹے ہوئے رہتے ہیں، وہ بڑا غریب آدمی ہے، تو اس نے کہا نہیں تم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. میرے دوست کے جو کپڑے پھٹے ہوئے ہیں وہ کپڑے غریبی کی وجہ سے پھٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ چاند کی طرح چمکدار ہے، اور بہت چمکدار چیز پر کوئی چیز پڑتی ہے تو اس کی گرمی سے، اس کی چمک سے کپڑا پھٹ جاتا ہے، تو اس لیے میرے محبوب کے کپڑے پھٹے. آپ جانتے ہیں کہ یہ تو مبالغہ ہے. چاند کے جیسا ہے یہ تو بات چلتی ہے کہ چاند ہی ہو گیا ہے اور وہ روشنی سے گرم ہو کر اس کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، یہ مبالغہ ہے. مبالغہ جھوٹ تک بھی چلے جاتے. لیکن یہ جو آیت جس میں اللہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کلمات ہمارے ختم نہیں ہوں گے، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے.
قرآن میں 13ویں اور 14ویں پارے میں ایک آیت گزری ہے جس میں اللہ نے ایک ہی انداز کی بات دو جگہ پر کہی کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ یہ بھی ایسی بات ہے کہ مبالغہ نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ریگستان میں ریت کے ذروں کو تو گنا جا سکتا ہے، آگے چل کر سائنس اتنی ترقی کر لے کہ بارش کے قطرات کو تو گنا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا نعمتوں کو نہیں گن سکتے تو نہیں گن سکتے۔ ہر آن نعمتیں اللہ کی آ رہی ہیں۔ اب اس بات کو، اس آیت کی ذرا سمجھیے کہ اللہ کے علاوہ باقی سب مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کیا۔ اب آپ آئیے، انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے پر یا اللہ کے بعد جس ذات گرامی کا تذکرہ ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں آئے دن نئے نئے زاویے سے، نئے انداز سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور لکھنے والے آخر میں کہتے ہیں کہ بھئی اتنا تو مجھے سمجھ میں آیا ہے، اور ایسی بہت سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو میں مکمل طور پر اس کا حق ادا نہیں کرتا، آخر میں قلم عاجز ہو کر رکھ دیتا ہے۔ مثلا اس طرف دیکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 صفاتی نام ہیں کہ آپ کی یہ بھی صفت ہے، آپ کی یہ بھی صفت ہے، یہ جو نام ہے یہ مشہور ہے 99۔ علامہ نووی جو مسلم شریف کے شارح ہیں اور بڑے درجے کے محقق ہیں، بڑے درجے کے محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام 99 ہیں یہ حصر نہیں ہے کہ بھئی اتنے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، 300 سے زیادہ تو میں جانتا ہوں۔ اب ایک اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا کچھ لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، لیکن قلب میں رک نہیں رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں تو مختصر، لیکن اتنے معنی اور مفاہیم کو ہیں کہ بہت سے احادیث اب قریب میں بات اس کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ مثلا ایک حدیث لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دجال آئے گا، دجال جب آئے گا تو وہ پہلا دن جو اس کا ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ جب 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم نمازیں 1 دن کی 5 پڑھیں گے یا کتنی پڑھیں گے؟ فوراً نماز کا سوال صحابہ کو پیش آیا۔ جس آدمی کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے بے ساختہ وہ نکل جاتی ہے، جس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے اسے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ سفر کرنے سے پہلے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی نماز کو کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے، کیسے پڑھا جائے، کہاں پڑھا جائے، کہاں رکیں۔ انہی کے ساتھ بعض لوگ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیوں اتنا اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہاں رہتے ہوئے ہی نہیں پڑھتے تو وہ سفر میں کیا پڑھیں گے۔ تو حضور نے بتایا نہیں، 1 دن جو 1 سال کا ہوگا اس میں 5 نمازیں نہیں ہوں گی، بلکہ اوقات کو متعین کر کے اوقات کے حساب سے نماز پڑھیں گی۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس حدیث سے بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کچھ ممالک یورپ میں مغرب کی طرف
جیسے ناروے ہے، فن لینڈ ہے اور کچھ ملک ہیں، ان ملکوں میں 3-4 مہینے تک سورج ڈوبتا ہی نہیں، رات میں بھی 12 بجے کھڑے رہتا ہے وہ، اور جب رات کا معاملہ چلتا ہے تو 3 مہینے تک، 4 مہینے تک رات ہی رات رہتی ہے، سورج ہی نہیں نکلتا۔ تحقیق اب تو، پہلے تو یہ چیزیں بولتے تو عجیب لگتا تھا، اب تو اب جو بھی چاہے تحقیق کر سکتا ہے، اور بہت سارے نوجوان تو ان ممالک میں کام کے سلسلے میں گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں۔ تو ناروے ہے، فن لینڈ ہے، اور بھی کئی ایک پٹی ہے، ان پٹی میں سورج ہی نہیں ڈوبتا۔ تو ان کے لیے کیا مسئلہ؟ اس لیے کہ مغرب کی نماز کا تعلق سورج ڈوبنے سے ہے، روزہ کھولنے کا مسئلہ سورج ڈوبنے سے ہے۔ یہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس پر صحابہ نے سوال کیا، اس حدیث کو رکھ کر ماہرین نے، محققین نے، علماء ربانیین نے مسئلہ نکالا کہ بھئی 24 گھنٹے کا ٹائم متعین کر کے، جیسے وہاں دوسرے کام چلتے رہتے ہیں، یہ 24 گھنٹے ہیں، اس میں یہ آفس کے اتنے گھر کے، اس طرح 24 گھنٹے متعین کر کے جو ہے نمازوں کے اوقات رکھے جائیں گے، اور روزے کی سحری افطاری رکھی جائے گی۔ یہ ایک مثال میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز کی تحقیق میں امت پوری زندگی لگا دی۔ اب آپ آئیے حضرت انسانوں سے ہٹ کر اللہ کی دوسری مخلوقات پر آئیے، یہ کہ ایک مخلوق کے سلسلے میں اتنی ساری جانکاریاں جو حشرات الارض کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ شیر کو لے لیجئے، شیر کی کیا خوبیاں ہیں، کیا خصوصیات ہیں، کیا اس کی چیزیں، کتابوں کے کتابیں ملیں گے۔ چونٹی کے بارے میں لے لیجئے، جو بہت زیادہ ڈسپلن میں حشرات الارض میں پہلے نمبر پر ہے، اس کی تحقیقت میں ملیں گے، بے شمار ملیں گے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں لے لیجئے، بے شمار اس کی خوبیاں، اس کی خصوصیات ملیں گے۔ عقل حیران ہے کہ یہ کہ ایک اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی جب اتنی خوبیاں، اتنی خصوصیات ہیں، تو جس ذات نے ان سب کو بنایا ہے، اس کی صفات اور اس کی خصوصیات کو کہاں کوئی جمع کر سکتا ہے، تحریر میں لا سکتا ہے؟ تو یہ جو اللہ نے فرمایا ما نفذت کلمات اللہ، مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ مکڑی پر تحقیق کرنے والوں نے لکھا کہ مکڑیوں میں اس کا مذکر کبھی جال نہیں بناتا، وہ مؤنث ہی بناتی ہے۔ تو حشرات الارض کے بارے میں جتنی معلومات ہیں وہ بہت کم ہیں، اور نئی معلومات آ رہی ہیں۔ تو یہ خود انسان کی اپنی خصوصیات، اس کی خوبیاں، اس کے اندر جو میموری پاور اللہ نے رکھا ہے، آنکھوں میں جو طاقتیں رکھی ہے، اس میں دیکھنے کی جو صلاحیتیں ہیں، یہ سب جب نہیں ختم ہو سکتی تو اللہ کے کلمات کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ حقیقی بات ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں، مکے کے لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائیں گے، کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب لوگوں کو پیدا کرنا اور پھر تمہیں اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک کو زندہ کرنا اور مشکل پیدا کرنا اور اسے اٹھانا۔ کیا بڑا کام ہے! پوری دنیا کی انسانیت کو اٹھانا اللہ کے لیے بس ایک نفس کو اٹھانے کی طرح، ایک نفس کو پیدا کرنے کی طرح ہے۔ الا کنفس واحدہ، ایک انسان کو پیدا کرنا کون سا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ تو پوری مخلوق کو پیدا کرنا بھی لوگوں سمجھو کہ اتنا ہی مسئلہ ہے۔ یہ بھی انسانوں کی نہج پر آ کر اللہ بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔
ورنہ ایک کوئی آدمی کا ایک کو بھی پیدا کرنا مشکل نہیں بھائی، یہ تمہاری سوچ کے مطابق بات ہو رہی ہے، ورنہ اللہ کے لیے پوروں کو پیدا کرنا، پوروں کو زندہ کرنا کوئی بات نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، بصیر، اور جو ہے جانتے بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرنے کا مطلب پہلے بھی اس موضوع پر آیتیں گزر چکی ہیں۔ کبھی رات بہت لمبی ہو جاتی ہے سردیوں کی، اور کبھی دن بڑا لمبا ہو جاتا ہے گرمیوں کو، تو رات کو دن میں داخل کر دیجئے، رات کو دن میں داخل کر دیجئے تو دن لمبا ہو جائے گا، اور دن کو رات میں داخل کر دیجئے تو رات لمبی ہو جائے گی، جیسے کہ سردیوں میں ہوتی ہیں۔ یہ کون کرتے ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو ہے مسخر کر دیا۔ اسی لیے تو چاند پہ جا رہے ہیں لوگ، چاند کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے، ماتحت کر دیا ہے، اس سے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک جو ہے ایک متعینہ مدت تک رواں دواں ہے۔ سورج اور چاند دونوں ایک متعین مدت تک رواں دواں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے سائے میں وہ سجدہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اللہ کل طلوع ہوں، اللہ فرماتے ہیں ہو جاؤ، تو طلوع ہو جاتا ہے، اور جس دن قیامت آنے والی ہوگی اللہ فرمائیں گے جہاں سے آئے ہو وہیں، جہاں سے ڈوبے ہو وہیں سے نکلو، تو مغرب سے سورج نکلے گا۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک جو ہے رواں دواں ہے، اپنے اس میں جو ہے گھوم رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھتے ہیں۔ خبیر، ان کو علم ہے، خبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ ہے وہ بے شک ذات اللہ کی جو حق ہے، پکی بات ہے اور سچی ذات ہے اللہ کی۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور بے شک وہ جس کو یہ لوگ مشرک پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ سب باطل ہیں، سب جھوٹے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ذات ہے العلی، بہت اونچائی والے ہیں، الکبیر، اور بہت بڑے ہیں، ان کی جو شان ہے وہ بہت بڑے ہیں، اور کبیر، اور بہت ان کی نرالی شان ہے۔ ہم دنیا ہی میں بعض انسانوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کارناموں کو دیکھتے ہیں، طبیعت حیران ہو جاتی ہے کہ بھئی کیا دماغ پایا ہے، کیا ذہن پایا ہے۔ بعض بچے ہیں جو میتھس میں بہت آگے ہیں، بغیر کیلکولیٹر کے بڑے بڑے حساب نمٹا دیتے ہیں، اس کے طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں، اپنی طور ہے۔ بعض لوگوں کا حافظہ ہے، بعض لوگ ایسے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، اتنی اونچی شان پر ہیں کہ میں جب ان کی اونچائی کو سر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو ٹوپی گر جاتی ہے۔ تو انسانوں میں جب اتنی صفات اور خوبیوں کے مالک ہیں تو اللہ کی کیا شان ہے، کیا اس کی بلندی ہے، کیا کبریائی ہے، وہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کو یہ آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی تو سمجھ بھی دماغ میں جتنی چیز ہے اتنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنی نعمتوں کو ذکر فرما۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر، کیا تم غور نہیں کرتے بے شک کشتیاں چلتی ہیں سمندروں میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں سے کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں، لیریکم من آیاتی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ سمندر پر اتنی بڑی کشتیوں کی چلنا خود ایک بہت بڑی کرامت ہے۔
پانی میں آج کل جو جہاز بن رہے ہیں، ہمارا یہ پورا محلہ ایک ایک رہتا ہے، اتنا بڑا رہتا ہے۔ اور جن لوگوں نے پانی کے جہاز میں حج وغیرہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کتنا وزن لے کر چلتی ہے۔ بلکہ اس زمانے میں حاجیوں کو کہا جاتا تھا کہ جتنا زیادہ زمزم لے کر آؤ گے ویلکم، جتنا زیادہ زمزم لے کر آؤ گے ویلکم، لے کر آؤ، کوئی فیس نہیں۔ وہ چاہتے اس بہانے سے جو ہے کشتی میں وزن زیادہ سے زیادہ رہے۔ 1986 لاسٹ حج کے لیے پانی کی جہاز کا سلسلہ ختم ہوا، اکبری جہاز کا۔ 200 لیٹر ایک آدمی آرام سے لے کر آتا تھا زمزم کا پانی، 200 لیٹر ایک حاجی کو جو ہے اجازت تھی۔ اب سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس آدمی کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے، شکور اور بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان چیزوں میں نشانی۔ اور جس آدمی کو اللہ کی ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی ذات کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے تو ویسے آدمی کی کیا کہنے، ویسے آدمی کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی چیزوں کو دیکھ کر متوجہ نہ ہو۔ میں نے واقعہ پہلے بھی سنایا، سعودی عرب کے اندر ایک آدمی سانس کی شکایت سے ہسپتال میں زیر علاج تھا، 3-4 دن تک آکسیجن کے ذریعے سے رکھا گیا تھا۔ 3-4 دن کے بعد جب وہ ہسپتال سے نکلا تو اسے بل دی گئی، تو بہت بڑی بل تھی، تو بل کو دیکھ کر رونے لگا۔ تو ہسپتال کے عملہ پریشان ہو گیا کہ بھی شاید بل زیادہ دیکھ کر 2-4 لاکھ ریال کو اس لیے رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو بتائیے، ہم کچھ کرتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا پیسوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس سے 10 گنا بھی زیادہ مانگو میں دے سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں 3 دن تھوڑی سی سانس کی تکلیف رہی، تم لوگوں نے جو مصنوعی طور پر جو سانس مجھے دیا ہے اس کے اتنی بڑی بل ہے، اور گزشتہ 70 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مہنگی چیز بغیر مانگے، بغیر طلب کیے ہوئے آسانی سے جو ہے اندر بھی پہنچا رہے ہیں اور باہر بھی نکال رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کورونا کے موقع پر سانس کا مسئلہ آتا تھا، ایک سلنڈر وہ جو سانس کا گیس کا اور وہ مصنوعی اس کا کتنے مہنگے فروخت ہوئے، کتنے لوگوں کو سانس کی وجہ سے مسئلہ ہوگا۔ ہر آدمی انگلی میں وہ مشین لگا کے چیک کر رہا تھا کہ بھئی سانس کا مسئلہ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ تو سعودی نے کہا 3 دن کے اتنا بل ہے، سوچو گزشتہ 70 سال سے میں زندہ ہوں اور بغیر پریشانی کے ہوں، میں کتنا اللہ کا شکر ادا کروں، اور کتنے پیسے اگر اس حساب سے لگائیں گے تو 70 سال کے ہو جائیں گے، اور آدمی ہے کہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اور جب سمندر میں کشتیاں چل رہے ہیں سائبانوں کی طرح موجیں اٹھنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سمندروں میں جب موجیں اٹھتی ہیں پہاڑوں کی طرح، بڑے بڑے سائبانوں کی طرح جب اٹھتے ہیں تو یہ مشرکین مکہ اور یہ نافرمان یہ سب کے سب دعو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ پر اعتقاد کرتے ہوئے کہ آپ ہی کی ذات ہے جو اس پریشانی سے ہمیں نکال سکتی ہے۔ پریشانی جب آتی ہے موجیں سائبانوں کی طرح، غشیہم موج کالظلل، سائبانوں کی طرح موجیں جب اٹھنے لگتی ہیں تو یہ اللہ کو خالص اعتقاد سے پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نجات دے دیتے ہیں، خشکی پر، ساحل پر پہنچا دیتے ہیں، فمنہم مقتصد،
مفسرین کے اس ترجمے میں اس لفظ کے بہت اقوال ہیں، میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو زیادہ مشہور ہے۔ مفسرین نے کہا کہ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد کا مطلب ہے بس کچھ ان میں سے راہ راست پر رہتے ہیں۔ جو اعتقاد سے پکارا تھا سمندر میں، کشتیاں جب چل رہی تھی، موجیں جب اٹھ رہی تھی، وہ خشکی پر آنے کے بعد بھی جو ہے صحیح سالم اپنے انہی خیالات پر رہتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اور بہت سے لوگ پھر مشرک بن جاتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں اور انکار کرنے لگتے ہیں، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر وہی خطار کفور جو بہت زیادہ پکا بد عہد، خطار بد عہدی، عہد تو کیا تھا سمندر میں کہ بھی جا کر اللہ ہی کو پکاروں گا، کام ہوتے ہی اب بد عہدی شروع کر دیتا ہے۔ کفور، کفور بھی جو ہے زیادہ معنی کو بتانے کے لیے بہت بڑے درجے کا ناشکرا، خطار بہت پرلے درجے کا بد عہد، کفور پکے درجے کا ناشکرا۔ تو جو ہی اللہ ان کو رائے اس پر لا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، کچھ لوگ ہیں جو اپنی حالت پر رہتے ہیں، یعنی اپنی اسی بات پر، باقی جو ہے ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے، مگر وہ جو بہت بڑے درجے کے پکے بد عہد ہیں اور ناشکر ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کے مسئلے کو ذکر فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، اور ڈریے اس دن سے کہ جس دن والد جو ہے اپنے بچے کے لیے کام نہیں آ پائیں گے۔ کوئی والد جو ہے یہ لا یجزی والد عن ولدی، کوئی والد اپنے بچے کے کسی کام کو نہیں آئیں گے، بدلے میں نہیں آئیں گے۔ ولا مولود، اور نہ کوئی بچہ وہ برابر ہو سکتا ہے یا بدلہ دے سکتا ہے ان کے والد کی طرف سے کچھ بھی۔ باپ بھی بیٹے کے کام نہیں آ سکتا، بیٹا بھی باپ کے کام نہیں آ سکتا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پکا ہے، سچا ہے، ایسی جھوٹا یا تذبذب والا نہیں ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی تم لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ سب سے بڑا دھوکہ دنیا کی زندگی سے ہوتا ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے میں ایسے ہی رہوں گا، یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ آدمی کی یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں ایسے ہی رہوں گا، ایسے نہیں رہتا۔ عمر کے ساتھ ساتھ صحت سے مسائل، رشتہ داریوں کے مسائل، دوسرے تیسرے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں ڈالنے والا، اللہ سے دھوکے میں ڈالنے والا جو ہے شیطان ہے، بہت بڑا دھوکے باز، وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ باللہ الغرور، سب سے بڑا دھوکے باز شیطان ہے۔ ولا یغرنکم، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کون؟ شیطان۔ اللہ کے معاملے میں جو بہت بڑا دھوکے باز ہے، اس کے دھوکے سے بچو۔ یہ سورہ لقمان کی آیتیں ہو گئی۔ ایک آخری آیت ہے جو مشہور آیت ہے جس میں اللہ علم غیب کے مسئلے کو ذکر فرما رہے ہیں، کچھ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکھا جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا ہی نازک ہو گیا ہے، وہاں کی جو احوال، وہاں کی جو تصاویر، وہاں کی جو چیزیں آ رہی ہیں، ہمت نہیں ہوتی ہے انہیں دیکھنے کی اور اس پر صبر کرنے کی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہم انجل المسلمین والمؤمنین المستضعفین فی فلسطین،
اللهم اشدد وطأتك على اليهود اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف آمين. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.